الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی یاد کرو اس وقت کو جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے، مومنین کو جنگی ترتیب میں بٹھا رہے تھے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 121 نمبر آیت ہے، اور اس آیت 121 نمبر سے لے کر تقریباً 180 نمبر آیت تک غزوہ احد کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد یہ اسلام کی ایک بڑی عظیم جنگ تھی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے کفار کو ایک عظیم شکست دی اور ان کو بڑی ذلالت اٹھانی پڑی، جس میں کفار کے تقریباً 70 افراد قتل کیے گئے، مارے گئے، اور ان 70 افراد میں سے 24-25 کے لگ بھگ
ایسے لوگ تھے جو اس وقت کفار کے بڑے سرداران میں شمار ہوتے تھے. تو ان کو یہ تکلیف کافی عرصے تک تنگ کرتی رہی، یہاں تک کہ 1 سال تک وہ ایک دوسرے کو طعنہ دیتے رہے کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ شکست ہوئی، تمہاری وجہ سے شکست ہوئی. 1 سال تک ان کو ذلت اٹھانی پڑی. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ قبائل میں غصے کی آگ بھڑکا دی اور دوسری طرف چندہ جمع کر کے اس سے جنگ کا سامان خریدنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ شکست برداشت نہیں ہو سکی تھی، بڑی ضلالت ان کو اٹھانی پڑی. تو جنگ کا سامان شروع کیا جمع، اور کم و بیش 3000 افراد تیار کیے، جن میں سے 200 گھڑ سوار تھے اور 700 بندے زرہ پوش تھے، یعنی زرہ پہنے ہوئے تھے، اور 300 کے لگ بھگ اونٹ تھے، اور 15 ان میں عورتیں تھیں، خواتین تھیں. یعنی کفار نے اپنا ہر طرح کا سامان پورا کر لیا تھا جنگ کے لیے، اور ہر روز ایک اونٹ ذبح کر کے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے کھانے کے لیے. اپنی عیش و عیاش کے لیے انہوں نے عورتیں بھی رکھی تھیں. تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ کفار 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی منورہ کی طرف چل پڑا ہے اور جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے مشورہ کیا. کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ بھئی کفار تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اب اپنا دفاع تو ہمیں کرنا ہے. تو یہاں ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، 2 اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آ جائے یا کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے، چاہے خیر کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مشاورت کر لیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا، مشاہدہ کیا ہے. بلکہ ایک مرتبہ ہم رائیونٹ اجتماع پہ گئے ہوئے تھے. اب اجتماع کی جس دن دعا تھی تو وہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو پوری جماعت تھی کم و بیش 35-40 لوگ تھے ہم. تو ہمارا کوئی سفر کا انتظام نہیں تھا آگے جانے کا، کوئی گاڑی وغیرہ یا کوئی ٹکٹ وغیرہ ہم نے نہیں خریدی ہوئی تھی، نہ ہی کوئی بکنگ وغیرہ کرائی ہوئی تھی. تو اب امیر صاحب نے کیا کیا، سب کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں روڈ پر، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں بہت ساری، تو کوئی نہ کوئی مل جائے گی تو سارے اسی وقت چلے جائیں گے. تو کچھ ساتھیوں نے یہ رائے دی کہ بھئی اگر سارے ہم جائیں گے اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گاڑی نہ ملی تو گرمی بھی بہت سخت ہے، شدید ہے، تو گرمی میں کیا ہوں گے، سارے پریشان ہوں گے. لہذا ایسے کرتے ہیں کہ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں وہاں پر. گاڑی کا جب بندوبست ہو جائے گا وہ ہمیں فون کر دیں گے، ہم وہاں چلے جائیں گے سارے اپنا سامان لے کر. تو یہ مشورہ طے ہو گیا اور اسی پر سب کا اکتفا ہو گیا کہ بھئی 2 بندوں کو بھیج دیا جائے گا گاڑی کے لیے، کوئی گاڑی مل گئی تو وہ ہمیں اطلاع کر دیں گے. 2 بندے بھیج دیے گئے، وہ چلے گئے. پیچھے امیر صاحب نے ہم سب کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو. آپ یقین کریے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، سارے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، سارے شروع ہو گئے نماز کے لیے، صلاۃ حاجت پڑھنے لگے. ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے ابھی کہ ایک بزرگ داڑھی والے بندے آئے، آگے پیچھے گھوم کے ہمارے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے وہاں. اب ہم نے نماز ختم کی، جیسی نماز ختم کی پوچھا جی خیریت ہے، کیا ہے؟ تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو میرے پاس کوسٹر ہے. تو
تو اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ تو اب ہم سب لوگ خوش ہو گئے، یار پریشان تھے کہ گاڑی نہ ملتی، تو ویسے ہی گرمی بھی ہے، گرمی میں خواری بہت زیادہ ہوتی ہے، رش بہت زیادہ تھا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مشورہ کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں کچھ رائے ہوتی ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رائے اس کے لیے مؤثر نہیں ہوتی، اور کسی دوسرے سے ہمیں کوئی اچھی رائے مل جاتی ہے جو ہمارے لیے مؤثر بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی اپنا کام کریں تو اس میں مشورہ ضرور کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ سے مانگا کریں، صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں، اس کی بھی بڑی برکات۔ تو بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا مشاورت کے لیے، مشورہ کیا گیا۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے کہ بھئی دفاع کرنا ہے یہاں پہ، کہ جب آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو، کفار آپ پر ظلم کر رہے ہوں، آپ کو نکالنا چاہ رہے ہوں آپ کے علاقوں سے، تو پھر وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے، بزدلی ایسے موقعوں پر بالکل نہیں دکھانی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشاورت ہوئی۔ مشاورے میں یہ رائے ظاہر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم اپنا دفاع کریں، اور بعض بڑے بزرگ صحابہ کی بھی یہی رائے تھی کہ بھئی مدینہ کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں گے تو ہم محفوظ بھی رہیں گے اور نقصان بھی کم ہوگا، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی بات میں، ان کی مشورے میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے بنسبت جوانوں کے، اور وہ زمینی حقائق کو سمجھتے تھے، جس بنا پر انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اگر مدینے کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے، اب نوجوان انسان جو ہوتا ہے اس کو ویسے ہی خون تھوڑا گرم ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی یہ رائے دی کہ بھئی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اگر ہم جنگ لڑتے ہیں تو یہ ایک قسم کی بزدلی دکھانا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ ہم کیا کریں؟ باہر نکل کر مقابلہ کریں اور کفار کو دھول چٹائیں۔ اب اس میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو جنگ بدر کے موقع پر شریک نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے منتیں مانگی تھی کہ اے اللہ، جنگ بدر پہ تو ہم شریک نہیں ہو سکے، لیکن اگر دوبارہ جنگ ہوئی اور ہمیں شرکت کا موقع ملا تو ہم اپنی بہادری کی جوہر دکھائیں گے۔ یعنی ایک اللہ سے ایک امید لگائی، ایک آس لگائی انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں کر کے دکھاؤں گا تمہیں، تو صحابہ کرام نے بھی اپنی ایک امید لگائی، یا اللہ ہم کر کے دکھائیں گے، اللہ سے ایک آس امید باندھی انہوں نے۔ اس وجہ سے نوجوان صحابہ کرام نے اپنی رائے یہ دی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرتے ہیں احد کی طرف۔ تو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر نوجوان صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی، اپنی رائے کو چھوڑ کر نوجوان صحابہ کرام کو ترجیح دی۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو بعض مرتبہ اپنی رائے چھوڑنی بھی پڑ جائے تو چھوڑنی چاہیے، اسے اپنی رائے پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، جس طرح کہ ہم لوگ کرتے ہیں، نہ ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے اور خواہ مخواہ میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ نبی نے نبی ہو کر اپنی رائے کو چھوڑ کر نوجوان صحابہ کرام کی رائے کو اختیار کیا، اس پر عمل کیا، بتا دیا کہ اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کی رائے زیادہ فوقیت کی حامل ہے، لیکن اگر ہو بھی ایسا، آپ کی رائے درست بھی ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے درست بھی تھی، پھر بھی اگر پڑھنا دوسری طرف زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو حکمت یہی ہے کہ آپ دوسری طرف دوسری رائے کو اختیار کر لیں۔ تو مشورہ جو ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دفاع کیا جائے۔ اب جنگ کے لیے قبائل کو تیار کیا گیا، لوگوں کو تیار کیا گیا، 1000 صحابہ کرام تیار ہوئے۔ جب جنگ کے لیے نکلے، عین موقع پر اس وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا جو بڑا سرغنہ تھا،
اس نے کیا شور مچا دیا کہ آپ نے ہماری رائے تسلیم نہیں کی، ہم نے یہ رائے دی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، آپ نے کیا اختیار کیا؟ مدینہ کے باہر جا کر دفاع کرنے کا اختیار کیا، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے خودکشی کرنا ہے، تو لہٰذا ہم ایسے جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، اور کم و بیش 300 وہ لوگ لے کر سائڈ ہو گیا۔ اب جہاں ایسے موقع پر، جنگ کے موقع پر، اور سامنے سے کفار بھی بڑی تعداد میں، مسلمان کمزور بھی، 1-2 گھوڑے ہیں اور کچھ جنگی سامان ہے، اور 700 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، تو اس حالت میں صحابہ کرام کے جو 2 گروہ ہو گئے، جس کے اندر تھوڑی سی تشویش کی لہر دوڑنے لگی، ہو جاتا ہے عموماً ایسے موقعوں پر کہ ان کے دل میں یہ آ گیا کہ یار یہ اتنے بڑے لوگ ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے پاس ویسے ہی طاقت کم تھی، تو اللہ نے ایسے موقع پر قرآن کی آیت نازل فرمائی اور ان کے دلوں کو سکون دیا، اطمینانیت دی کہ بھئی تم سکون اختیار کرو، اطمینان کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہرحال وہ صحابہ کرام جمع ہو گئے اور جنگ کے لیے جب گئے، اب کفار کے ساتھ جب جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو صحابہ کرام نے شروع میں ایسا زبردست وار کیا کہ 25-30 آدمی کفار کے قتل کر دیے، اور وہ کفار ایسا بھاگے ہیں، ایسا پیر الٹے پیروں سے بھاگے ہیں کہ اپنا ساز و سامان سارا چھوڑ کر وہ نکل گئے وہاں سے۔ اب جب سامان چھوڑ کر وہ چلے گئے، جب نظروں سے تھوڑا سا اوجھل ہونے لگے تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی، تو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے 50 صحابہ کرام کو ایک چوٹی پر، جبل رما جسے کہتے ہیں، وہاں مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ نے ہرگز نیچے نہیں آنا، یہاں تک کہ ہم شکست بھی کھا لیں پھر بھی آپ نے نیچے نہیں آنا، ہماری جسموں سے یہ پرندے نوچ لیں ہمارے گوشت کو پھر بھی آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ تو اس وقت جب صحابہ کرام نے منظر دیکھا، اور وہ منظر بھی ایسا تھا کہ فتح جیسے نصیب ہو گئی ہمیں، وہ جو 50 صحابہ کرام تھے ان کا ایک امیر بھی تھا، ان میں تشویش ہوگی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شکست کے موقع پر آپ نے نیچے نہیں آنا، ابھی ہمیں فتح نصیب ہوگی، لہذا ہم چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں، اور مال غنیمت جمع کر کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت بھی احل الحلال ہے نا، مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے منع کیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، تو 2 رائے ادھر بھی پیش آ گئی، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے کہا تھا کہ آپ کو شکست ہو یا فتح ہو آپ نے یہی رہنا ہے، بعد نے کہا نہیں کہ یہ صرف شکست کے موقع پر کہا تھا کہ شکست ہو جائے تو تب یہاں رہنا ہے۔ بہرحال ان میں سے 35-40 صحابہ کرام بھی آگے مال غنیمت کے لیے چلے گئے، تو جب وہ لوگ چلے گئے تو اس وقت جو حضرت خالد بن ولید تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سارے مال غنیمت کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ دوسری طرف سے اس جبل رما کی طرف پھر کر واپس پیچھے سے آئے اور پلٹ کر وار کیا۔ پہلے جو جبل رما پر صحابہ کرام تھے 10-15 تیر انداز صحابہ کرام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر کے پھر پیچھے سے یہ آئے ہیں صحابہ کرام پہ حملہ کیا، تو صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ پیچھے سے کیسے حملہ ہو گیا، کیونکہ کفار تو سامنے تھے، تو جب پیچھے سے حملہ ہوا اس میں صحابہ کرام کافی سارے شہید ہو گئے، اور ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر نام تھا غالباً ان کا، تو وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ایک افواہ پھیلنے لگی کہ محمد عربی معاذ اللہ نقل کفر نباشد شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو صحابہ کرام کے حوصلے پست ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو رہے ہیں تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی میں محمد عربی ہوں اور میں زندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں الحمدللہ۔ تو پھر صحابہ کرام کے اندر ایک دوبارہ جذبہ پیدا ہو گیا اور دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، وہاں سے ان کو مارا، پھر ان کو کفار کو بھگایا۔ اب کفار جب بھاگے تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہو گئی، کافی مسلمان تقریباً 70 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے اس جنگ میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی اور ایک عظیم چچا حضرت حمزہ کا بھی شہادت نصیب ہوئی۔ تو مسلمان بہت سارے زخمی بھی ہو گئے،
اب یہ زخمی حالت میں ہیں اور بہت ہی حالات نازک ہیں. اتنے میں حضرت خالد بن ولید اور ان کا جو لشکر تھا حضرت سفیان کا, انہوں نے پیچھے جا کر مشورہ کیا کہ اب دوبارہ جا کے حملہ کرتے ہیں. تو اس موقع پہ بھی جب پہلی مرتبہ لڑائی ہوئی تھی, کچھ صحابہ کرام پیچھے ہو گئے تھے, پیچھے ہٹ گئے تھے. جب کفار نے پیچھے سے آ کے وار کیا تو کچھ صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے تھے. جو پیچھے ہٹے تھے ان کو بھی بعد میں بڑی پشیمانی ہوئی کہ ہم لوگ پیچھے کیوں ہٹ گئے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم تو پیچھے ہٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہو, تم پلٹ کر وار کرنے والوں میں سے ہو. تو ان کے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا ہوا, جہاد کا شوق اور ابھر گیا. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا, دوبارہ وہ جنگ کے لیے اسی حالت میں تیار ہو گئے. تو جب کفار نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پست ہونے والے نہیں ہیں, تو جتنا ہم نے ان کا نقصان کر دیا اتنا ہی کافی ہے, لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اب واپس چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو بدر میں مار کھائی تھی اتنا نقصان ہم نے ان کا کر دیا ہے, لہٰذا دوبارہ ہمیں وار نہیں کرنا چاہیے. تو اس وقت کفار بھی واپس ہو گئے. تو اس واقعے کو کچھ لوگ عارضی شکست یا شکست بھی کہتے ہیں, لیکن یہ شکست نہیں تھی. کفار کا جو مقصد تھا وہ مدینہ منورہ حاصل کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے وہ نکلے تھے. صحابہ کرام جو بڑے بڑے بزرگ تھے, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کر سکے, مدینہ حاصل نہیں کر سکے, بلکہ وہ چلے گئے واپس. تو یہ شکست نہیں, ہاں مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا اس میں. بہرحال جنگ ختم ہوگی. جنگ سے جب واپس مدینہ منورہ مسلمان لوٹے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے اس میں نقصان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے, کسی کے والدین شہید ہو گئے, کسی کے بیٹے شہید ہو گئے, یہاں تک کہ حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی شہید ہو گئے, ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنے حالات سے بتایا کہ ہمیں کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, راشن پانی نہیں ہے, ہمیں وہ چیزیں مہیا فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال غنیمت میں سے دینے لگے. تو جب حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت خدری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے, ذرا رشتہ داروں میں سے تھے. تو جب ان کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ آقا کو بتاؤ کہ میرا شوہر بھی شہید ہو گیا, میرے بیٹے بھی 2 شہید ہو گئے, تم جاؤ, ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, حضور سے کچھ لے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ابو بکر خدری حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہمیں بھی کچھ راشن پانی دیجیے, ہمارا والد فوت ہو گئے. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین دی کہ تم صبر کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. اب یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر یہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی کہ بھائی میں نے اپنا باپ کھو دیا, اپنے بیٹے کھو دیے, اپنے بھائی کھو دیے, اور آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر خدری وہ سمجھ گئے کہ حضور مجھے دینا نہیں چاہ رہے, وہ مجھے صبر کی تلقین کر رہے, لہٰذا انہوں نے صبر اختیار کیا اور ادھر چلے گئے. وہ دن اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا, یہاں تک کہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے لاٹھی بھی نیچے گر جاتی تو وہ بھی کسی کو نہیں کہتے کہ یہ بھائی اٹھا کے مجھے دے دو. اور وہی حضرت ابو بکر حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے سینکڑوں حدیثیں مروی ہیں, دین کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور دوسرے سبق یہ ملتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ جب بھی کوئی مشکل حالات آتی ہم پہلے اپنوں کو کرتے ہیں, ہمارے اپنی کی جیبیں بھر جائیں, ان کا ہو جائے, باقی جو غریب مرتے ہیں مرنے دو ان کو. تو حضور نے ایک مثال قائم کر دی کہ پہلے دوسروں کو سوچو, ان کی فکر کرو. اس میں ہمارے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ ہم لوگ اپنی جیبیں صرف بھر رہے ہیں, دوسروں کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے, عوام کا خیال نہیں ہے, صرف اپنی پیٹ بھر رہے ہیں, اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے دوسروں کا خیال کریں پھر اپنے آپ کو دیکھیں. اب جنگ ختم ہوئی تو جو کفار, جو منافقین کا لشکر پہلے جنگ سے جدا ہوا تھا, تو وہ صحابہ کرام پر ہنسنے لگ گیا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا تمہیں نا کہ مت جاؤ اس جنگ میں, اب دیکھو سارے قتل کر دیے گئے تمہارے, کسی کا باپ نہیں, کسی کے بیٹے نہیں, کسی کا شوہر قتل کر دیا گیا.
اللہ نے ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے بہترین تسلی کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی. پہلے تو یہ فرما دیا کفار کو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں. تم لوگوں نے بھی ایک دن مرنا ہے اور موت جو ہے یہ آ کر رہتی ہے. موت تمہیں اسی جگہ لے جائے گی جہاں تمہیں موت آئے گی. لیکن یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان مت کرو کہ یہ مر گئے, قتل کر دیے گئے. بل احیاء, بلکہ یہ زندہ ہے عند ربہم یرزقون, اور اپنے رب کے ہاں اور اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, پھر یہی نہیں, پھر فرمایا ان کو اور تسلی دی کہ جو لوگ شہادت حاصل کر چکے ہیں, فرحین, ایسا خوش ہیں, ایسا انہوں کو اللہ نے نوازا ہے, ایسے انعامات دیے ہیں کہ وہ ان سے خوش ہیں, اللہ سے بہت زیادہ خوش ہیں. اپنی شہادت پر ان کو کوئی غم نہیں ہے. ایک خوشی تو ان کو یہ ہے کہ جو ان کو اللہ نے انعامات سے نوازا. پھر بعد والے لوگوں کے لیے کیا تسلی دی جا رہی ہے, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ, اور دوسری خوشی ان کے لیے کہ جو انعامات بعد والے لوگوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں ان کو بھی دیکھ کے وہ خوش ہو رہے کہ کاش وہ لوگ یہ چیزیں دیکھ لیتے تو وہ کتنا خوش ہوتے. تو کفار کو جب منافقین صحابہ کرام کو تانا دینے لگے تو اللہ نے کیسا زبردست ان کو تسلی دی کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے عظیم اجر رکھا ہے, ثواب رکھا ہے, عظیم نعمت رکھی ہے. تو بہرحال یہ جنگ بھی ختم ہوگی, سارا معاملہ ختم ہو گیا. اس سے ہمیں حکمتیں بھی بڑی ملتی ہیں. ایک حکمت تو یہ کہ کبھی بھی امیر کی نافرمانی نہیں کرنی. جو امیر ہوتا ہے نا, جنگ کا جو لیڈر ہوتا ہے, اس کی بات ہمیشہ ماننی, اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بعد سے کبھی بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا, ہمیشہ تسلیم کیا. جو آپ نے حکم دیا اسی کے مطابق چلیں, اور اس کے بعد پھر شکست بھی کبھی نہیں اٹھانی. اور دوسری چیز کہ بعض لوگوں نے تو ویسے ہی اس دنیا سے رخصت ہونا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا. وہ جنگ میں شہید ہوئے, ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا اور عظیم نعمتوں سے ان کو نواز دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ تھا, اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. تو اس جنگ میں جو ظاہری شکست نظر آ رہی تھی حقیقتاً وہ شکست نہیں تھی. کچھ غلط فہمیاں, کچھ غلط باتیں ہو گئی بیچ میں, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑ گیا, لیکن پھر بھی مسلمان الحمدللہ فاتح کہلائے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے جو ہمیں حکمتیں ملتی ہیں, جو اسباق ملتے ہیں, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.